بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی چھوٹی سی نشست میں دیکھیں گے کہ کامیاب ازدواجی زندگی کے 60 مختلف طریقے۔ کہنے میں 60 لگ رہے ہیں، لیکن اگر عمل کریں تو حقیقت میں اس میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ ٹپس کے طور پہ رکھ لیجئے، نصیحت کے طور پہ سن لیجئے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے جو خوبی دی ہے اس کو اگر استعمال کرے، آپ اس موڈ میں نہ سنیے کہ مرد کو کیوں نہیں کہا، مرد کو کیوں نہیں کچھ کہا۔ ایک مرد اور عورت کی ایک اپنی اپنی پوزیشن ہے، تو جو عورت کو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے بہت حساس پیدا کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب کہ میاں بیوی کی بات آئے تو میاں بیوی، اللہ پاک نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹ ایسے رکھنا چاہوں گی کہ ایک عورت اپنے سسرال اور مرد کے دل میں جگہ بنانا چاہتی ہے تو کیا کرے۔ اس کی سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ وہ اللہ کو خوش کرے۔ یاد رکھیے کہ وہ الودود ہے۔ جب ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو وہ لوگوں کے دل میں ہماری محبت پیدا کرتا ہے۔ ساری باتوں کی ایک بات، اللہ سے محبت کیے بغیر ہم دنیا والوں کی محبت نہیں لے سکتے۔ کہتے ہیں نا اپنی ڈوریاں اللہ تے سٹتے ہو، تو یہی بات ہے کہ اللہ سے محبت، یعنی کہ آپ اللہ سے محبت کر کے دنیا کی فکر بھول جائیں، اللہ پاک دنیا کی محبت خود آپ کے دل میں پیدا کریں گے۔ پھر دوسری بات جو خاص طور پر ایک شوہر کے ناطے سے بیوی کو ایڈوائز کی جاتی ہے، وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح شوہر کے سامنے پیش کرو کہ تمہیں دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری حدیث ہیں جو انشاءاللہ ہم سنیں گے، پر یہاں صرف ہم اپنی زبان میں بات کر رہے ہیں۔ عورت کو دیکھنے کا، اس کی بیوٹی کو دیکھنے کا سب سے زیادہ حقدار اس کا شوہر ہے، اس کا مرد ہے۔ بعض دفعہ شوہروں کو کوئی خاص رنگ نہیں پسند ہوتا، بالفرض پیلا رنگ کسی کو نہیں پسند ہوتا یا کوئی بھی، تو کوشش کریں ان کے سامنے نہ پہنیں۔ اسی طرح شوہر جو ہے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے۔ شادی کا کیا تصور ہے، دلہن کس کے لیے تیار ہوتی ہے؟ کتنے لوگ کہتے ہیں شوہر کے لیے وہ تو مضبوط دل والا نہ ہو تو دیکھ کر بے ہوشی ہو جائے، جو دلہن کا حال ہوتا ہے آج کل۔ ایک لڑکی تھی، کہتی ہے میرا اتنا پیارا میک اپ کرو کہ میرا شوہر بے ہوش ہو جائے۔ ارے بے ہوش تو اس نے ہونا ہے ایک بارات کی رات کو جب اس نے آپ کو دیکھنا ہے، اور ایک صبح جب آپ نے اس کے سامنے منہ دھو کے جانا ہے۔ بات یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، تو عورت کو سجنا سنورنا اس کا حق ہے، لیکن اپنے بناؤ سنگھار میں اپنے شوہر کی پسند کا خیال رکھیں اور اس کے لیے اہتمام کریں، تاکہ آپ کے شوہر کے ساتھ گزرنے والا ہر وقت اسپیشل بن جائے۔ اس طرح آپ کی زندگی انشاءاللہ خوشحال گزرے گی۔ تیسری جو بات یہ ہے کہ اسمیل گڈ، کہ آپ اچھی خوشبو لگا کے رکھیں، نہ کہ شوہر گھر آئے آپ سے وہی سارا دن کی لہسن پیاز کی بو آ رہی ہو۔ تو آپ اپنی سارا دن کے معاملات کو دن میں ترجیح دیں اور شام کو اپنا گیٹ اپ جو ہے اپنے خاوند کے مطابق کر لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت وہ خوشبو لگا سکتی ہے جس میں جو ہے خوشبو دبی ہوئی ہو، اور مرد وہ خوشبو لگا سکتا ہے جس کی خوشبو اٹھی ہوئی ہو۔ اچھا، بعض عورتوں کو اکثر شوہر سے شکایت ہوتی ہے کہ جب نئی شادی ہوئی تھی تب آپ کی محبت زیادہ تھی لیکن اب نہیں، تو تب آپ بھی تو سجی سنوری رہتی تھی نا، نکھری رہتی تھی۔ شادی ہوئی، جب دیکھو لڑکا کمرے میں گھسا رہتا ہے، اماں بھی کہتی ہیں کہ جی کیا ہو گیا لڑکے کو۔ ہم مزید ویڈیوز میں اپنے کورس میں سسرالی تعلقات کو بھی شامل کریں گے، کہ بات یہ ہے کہ جب شوہر رات کو گھر آتے ہیں، ان کے آتے ہی اپنی پرابلمز شیئر کرنی سٹارٹ نہ کر دیا کریں۔ لیکن کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ جب شادی ہوئی تھی، نئی شادی ہوئی تھی، تو تب ہمارے بچے بھی نہیں تھے، تب ہمارے پاس ٹائم تھا اپنے آپ کو، اپنے گیٹ اپ کو صحیح رکھنے کا۔ تو یہ ہے کہ جو وقت تو واقعی سدا ایک جیسا نہیں رہتا،
کچھ ڈھلاؤ عورتوں میں بھی آ جاتا ہے، لیکن اپنے مرد کے لیے، اپنے مرد کی محبت جس عورت کے دل میں ہوتی ہے، وہ آٹومیٹکلی اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھے۔ میری بہنوں، بنا سنوارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت اپنے آپ کو لپسٹک یا میک اپ میں ہی رکھیں۔ آج کل تو میری بہنیں غصہ نہ کریں تو وہ بہت زیادہ، جی کہیں ادھر مارکیٹ میں بھی جانا ہے تو وہ لپسٹک پہلے لگے گی تو ہی گھر سے نکلیں گی۔ جو فیشن ہے، جو بناؤ سنگھار ہے، وہ اپنے خاوند کے لیے ہوتا ہے۔ کچھ بہنیں سمجھداری کر لیتی ہیں، تو کچھ بہنیں تو میری ایسی ہیں، غصہ نہ کیجیے گا، میں بار بار کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ ہمارا لیڈیز کا ٹاپک ہے، تو ہمارا بہنوں کے لیے میری یہ خاص ویڈیو ہے کہ ان کے لیے میری ایک نصیحت ہے، اس میں ٹپس ہیں جو آپ اگر اپلائی کریں تو انشاءاللہ آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے اس میں بہت بہتری آئے گی۔ تو کچھ بہنیں یہ سمجھتی ہیں ان کے میاں ڈاکٹر ہیں، جیسے ہی گھر آتا ہے تو شروع ہو جاتی ہیں کہ یہاں درد وہاں درد، ہائے اتھے پیڑ اتھے پیڑ، ہائے میرا سر۔ اپنے شوہر کو وقت دیں کچھ گھر آنے کے بعد، تاکہ فریش ہو کے آپ کو وہ ٹائم دے، آپ بھی اس کے لیے سکون کا باعث بنیں۔ تو بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کچھ سوچ رہا ہوتا ہے تو بیویاں کہتی ہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ اپنے دن کی کوئی کاروباری بات سوچ رہا ہو، یا پھر بیوی کے لیے ہی کسی مسئلے پر سوچ رہا ہو، تو اس سے بعض دفعہ مرد کو اچھا نہیں لگتا، لہٰذا خیال کرنا چاہیے کہ مرد کی جو فطرت ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ٹائم گزار رہا ہو، تو اس وقت میں اس کو اپنی بیوی کا کسی اور کو ٹائم دینا اچھا نہیں لگتا۔ جیسے کہ کسی سہیلی یا رشتہ دار کی کال آ گئی بیچ میں، تو آپ وہ کانورسیشن اپنی یا اپنا ٹائم چھوڑ کے اس میں لگ جاتی ہیں۔ تو آپ خیال رکھیں کہ آپ اپنے ایسے معاملات کے لیے اس وقت کا انتخاب کریں کہ جب آپ کا میاں گھر نہ ہو۔ ایک بات یہ کہ شکوہ نہ کریں، شوہر سے، اللہ سے کریں، اللہ انشاءاللہ ضرور سنتا ہے۔ اگر آپ کا گھر چھوٹا ہے، بچہ ستاتا ہے، یا جو بھی، اگر آپ کو اپنے شوہر سے محبت ہے تو اسے آسانی دیں، نہ کہ سوچ کے باوجود جو اس کے جو بوجھ تلے دب جائے، اس کو ہمیشہ مطلب آپ کی ہر بات آپ کی سوچ میں اس کی میں چلی جائے، تو ایسے وہ ڈپریشن میں آ جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی فکر رکھتا ہے، یقیناً فکر رکھتا ہے۔ اور مرد جب سارا دن گھر سے باہر ہوتا ہے، وہ ذریعہ معاش کو ہی فوکس کرتا ہے کہ کیسے اپنی فیملی کی جو ہے ضروریات کو اس نے فلفل کرنا ہے۔ تو ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ اپنے خاوند کے کھانے پینے کا جو ہے بہت اچھے سے خیال رکھیں۔ کہتے ہیں کہ جو خاوند کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہوتا ہے، تو اچھی چیزیں اس کے لیے بنائیں، اچھی چیزیں کھلائیں، میکسیمم کوشش کریں کہ اپنے جو روٹین میں آپ کھانے بناتی ہیں اس کے پسندیدہ کھانے بنائیں۔ ظاہر ہے کہ ہم نے ایک شوہر کے لیے ہی شادی کرنی ہوتی ہے، اس کے گھر ہستی کو، اپنی گھر ہستی کو جو ہم سجاتے ہیں، بناتے ہیں، اپنے خاوند کے لیے ہی بناتے ہیں۔ ہم اپنے خاوند کی محافظ ہیں، ہم اس کے گھر کی محافظ ہیں، تو لہٰذا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ میری دعا ہے میری ان سب بہنوں کے لیے جن کے شوہر ان کو توجہ نہیں دیتے، تو اللہ پاک ان کی ازدواجی بہتر بنائے، اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو میری بہنوں، میری پیاری ماؤں، میری سب دوستوں سے درخواست ہے کہ میرے جو چینل کو ہدیۃً سبسکرائب کر دیں۔ اور یہ تھی جو آج کی میری ویڈیو تھی، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔